دنیا والوں نے امام خمینی کو پہلی بار سن 1978 کے اواخر میں پہچانا۔ اس وقت امام سامراجی شہنشاہیت پر تنقید کرنے کے سبب فرانس میں جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ دنیا نے ان کی صدائے احتجاج فرانس کی راجدھانی کے اطراف کے ایک محلے نوفل نوشاتو سے سنا۔ امام خمینی نے امریکہ کے خلاف اپنی تقریر کے ذریعے محمد رضا شاہ پہلوی کی مخالفت میں جس جنگ کا آغاز کیا تھا، مغربی میڈیا نے اسے دنیا بھر میں جس انداز سے نشر کیا وہ اپنی جگہ بے نظیر تھا۔ دنیا والوں کے سامنے بالخصوص مغربی ممالک کے نظیر میں امام کی جو شخصیت ابھر کر آئی اس میں اتنی تازگی تھی کہ جس کی نظیر ان لوگوں نے پہلے نہیں دیکھی۔ وہ سیاہ عمامہ اور سفید داڑھی دنیا والوں کے لیے ایک ایسی نئی تصویر تھی کہ جو قدیمی قصوں کے علاوہ تاریخ اور تاریخی کتابوں کے دل سے وجود میں آئی ہو۔ دنیا والوں کے لیے امام کی ہر چیز سے ایک نئی خوشبو آ رہی تھی، یہاں تک کہ ان کا نام روح اللہ بھی۔ دنیا بھر کے اخباری نمائندوں اور سیاستدانوں کے ذہن میں جو سوال بار بار ابھر کر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ خمینی کا تعلق کس انقلابی گروپ سے ہے، ان کا موازنہ کس سے کیا جا سکتا ہے، ابراہیم لنکن، لینن، چرچل یا پھر ہٹلر، موسولینی یا بسانِ دوگل۔ ہمیں عبد الناصر کی یاد آنے لگتی ہے یا پھر نہرو اور کاسٹرو کی اور شاید ہم سے گوارا کی، لیکن خمینی ان سب سے مختلف تھے۔ 20ویں صدی میں رونما ہونے والے اسلامی انقلاب کی قیادت کی کہ جس کا کامیاب ہونا یقینی تھا۔ امام نہ ہی کمیونسٹ تھے، نہ امپیریلسٹ اور نہ ہی تو نیشنلسٹ۔ وہ کسی خاص ملت کے رہبر ہونے کے بجائے ایک اسلامی رہبر تھے، اور ان کا شعار نہ شرقی تھا نہ غربی، بلکہ صرف و صرف جمہوریہ اسلامی تھا۔ امام کے سر پر جو کالا عمامہ تھا اس کی نسبت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی، کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعلق اعراب مکہ سے ہے، لیکن وہ خود 20ویں صدی کی ابتدا میں ایران کے ایک چھوٹے سے دیہات میں متولد ہوئے۔ امام خمینی کے آباء و اجداد کا مکے سے خمین تک کا سفر ہزاروں کلومیٹر کا تھا، کہ جس میں 1000 سال لگ گئے۔ مکہ مکرمہ 20ویں صدی کی ابتدا میں 1400 سال پہلے امام کے آباء و اجداد یہاں رہا کرتے تھے، اور یہیں سے آپ کی نسبت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5ویں نواسے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام شیعہ کے 12 اماموں میں سے 7ویں امام ہیں۔ امام خمینی کے جد اعلیٰ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے خلیفہ بنی عباس المہدی کے اصرار پر مدینے کو خیر آباد کہا اور عراق چلے گئے۔ وہاں بنی عباس کے مختلف زندانوں میں رہنے کے بعد دیار غیر میں آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ آپ اپنے وطن سے دور غربت میں دفن ہوئے۔ ابھی بھی آپ کا مرقد مطہر عراق کے ایک شہر کاظمین میں چاہنے والوں کی زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔ امام کے فرزندوں نے عراق میں بغداد کے علاقوں میں سکونت اختیار کی، اور پھر سادات موسوی کے نام سے یہ خاندان مشہور ہونے لگا۔ کچھ مدت کے بعد ان کے ایک گروہ نے ایران کے ایک شہر نیشاپور کی طرف ہجرت کی، اور کچھ مدت بعد وہاں سے کشمیر چلا گیا۔ کشمیر میں اس خاندان نے پیغام اسلام کو عام کرنا شروع کیا اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔
اور پھر یہ سلسلہ سید میر حامد حسین موسوی تک پہنچا کہ جو روح اللہ کے تیسرے جد ہے۔ یہ امام خمینی کی ولادت سے 250 سال قبل کا واقعہ ہے کہ جب میر حامد حسین کے یہاں دین علی شاہ کی ولادت ہوئی، لیکن حامد حسین اور دین علی شاہ کشمیر کے ظالم حاکموں کے ہاتھوں قتل کر دیے جاتے ہیں۔ ان کے مزار اب بھی کشمیر میں موجود ہیں۔ دین علی شاہ کے ایک بیٹے کا نام احمد تھا کہ جو علوم دین کی تکمیل کے لیے عراق کے شہر نجف اشرف کا سفر کرتے ہیں۔ چونکہ احمد جزیرہ نما ہندوستان کے شہر کشمیر سے نجف آئے تھے، لہذا اپنے ساتھیوں کے درمیان احمد ہندی کے نام سے مشہور ہوئے، لیکن نجف میں وہ زیادہ دن نہیں رہے۔ اس زمانے میں خمین ایران کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے لوگ صفوی خاندان کے تحت تسلط زندگی گزار رہے تھے کہ جو کافی کمزور ناتواں ہو چکے تھے، لہذا وہاں کے مالکان اور زمینداران عوام کے مال و دولت پر ناجائز قبضہ کرنے لگے۔ نتیجتاً لوگوں نے مجبور ہو کر ایک وفد نجف بھیجا تاکہ اس زمانے کے دینی رہبر آیت اللہ العظمی سید محمد شیرازی سے اپنی حالت زار کی شکایت کریں اور ان سے مدد کی درخواست کریں۔ آیت اللہ شیرازی نے سید احمد موسوی سے فرمائش کی کہ وہ وفد کے ساتھ خمین جائیں۔ احمد ہندی موسوی اپنے مرجع وقت کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے خمین کے لوگوں کے ساتھ ایک نئی سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ خمین کی عوام سید احمد ہندی کو قاضی کے طور پر معین کرتی ہے تاکہ ان کی آپسی اختلافات کو وہ ختم کریں۔ انہیں رہنے کے لیے ایک ایسا گھر دیا جاتا ہے جو دیکھنے میں قلعہ لگتا تھا۔ اس میں 2 مینار تھے، ایک مغرب کی طرف اور دوسرا مشرق کی طرف۔ اسی گھر کے صحن میں قضاوت کے تمام امور انجام پانے لگے۔ سید احمد حکم صادر فرماتے تھے اور ان کے چند نگہبان اور خادموں کے ذریعے اس پر عمل درآمد ہوتا تھا، خاص طور سے وہ احکام کہ جو زمین کی تقسیم کے سلسلے میں صادر ہوتے تھے۔ سن 1864 میں سید احمد ہندی کے یہاں فرزند کی ولادت ہوتی ہے جس کا نام مصطفیٰ رکھا جاتا ہے۔ مصطفیٰ بعد میں مصطفیٰ خمینی کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس طرح امام خمینی کے اجداد ایک ایسے سفر کے بعد جسے لگ بھگ 1000 سال لگ گئے ایران میں سکونت پذیر ہوتے ہیں۔ جگہوں کے بدلنے کی وجہ سے اس خاندان کا نام بھی بدل گیا، لہذا خمین میں رہنے کے سبب موسوی اور ہندی کے بعد خمینی کے نام سے مشہور و معروف ہونے لگے، وہ نام کہ جو اب بھی اپنی جگہ پر باقی ہے۔ سید مصطفیٰ کی شادی آیت اللہ مرزا احمد مجتہد کی صاحبزادی ہاجرہ کے ساتھ قرار پاتی ہے۔ آپ کے یہاں مرتضیٰ اور نور الدین نامی 2 فرزند کی ولادت ہوتی ہے اور اب دونوں تیسرے فرزند کے انتظار میں تھے۔ ہاجرہ کہ جو امید سے تھیں اپنے شوہر کے انتظار میں دن کاٹ رہی تھیں، چونکہ ان کے شوہر شہر کے لوگوں کے ساتھ ظالم زمینداروں اور حاکموں کا قلع قمع کرنے کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، لہذا وہ دعا کر رہی تھیں کہ ان کے شوہر اور شہر کے تمام افراد صحیح و سالم اپنے گھر لوٹ آئیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ باپ اپنے شہر لوٹ کر آتا، تیسرے بیٹے کی ولادت ہوتی ہے۔ 20 جمادی الثانی سن 1320 مطابق 24 ستمبر 1902 کے دن اسی کمرے میں ہاجرہ کے یہاں تیسرے فرزند کی ولادت ہوتی ہے جس کا نام روح اللہ رکھا جاتا ہے۔ ماں اور بیٹا اپنے باپ کے انتظار میں تھے، لیکن جناب سید مصطفیٰ پلٹ کر نہیں آتے ہیں۔ امام خمینی کے والد محترم جناب سید مصطفیٰ چونکہ دراندازی اور لوٹ مار کرنے والے وہ گروہ جو دولت سے حکومت سے وابستہ تھے، جو خمین کے اطراف میں قتل و غارت، خوریزی، ناموس کی عزت وغیرہ کو حلال سمجھتے تھے، ان کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ بن گئے تھے۔ لہٰذا ان لوگوں نے آپ کو خمین اور عراق کے راستے کے درمیان شہید کر دیا۔
سید مصطفیٰ کے قتل کے بعد ان کے گھر والے خاموش نہیں بیٹھتے ہیں، خاص طور سے امام خمینی کی پھوپھی صاحبہ خانم۔ امام خمینی کی پھوپھی، امام خمینی کی پھوپھی وہ شخصیت تھی کہ جب سید مصطفیٰ کو قتل کر دیا گیا تو انہوں نے تہران جانے کا قصد کیا کہ جب تک مصطفیٰ کے قاتلوں کو نہ پکڑ لوں تہران سے نہیں لوٹوں گی۔ امام خمینی کی پھوپھی تہران میں شاہ کے دربار میں پہنچی اور اپنے بھائی کے قاتل کو طلب کرنے لگی۔ ان سے کہا گیا کہ آپ چلی جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آغا مرتضیٰ پسندیدہ اور دوسرے بچوں کو ساتھ لیا، تہران گئی اور کہا کہ یہ ان کے بچے ہیں، ہمیں ان کا قاتل چاہیے۔ 6 مہینے تک وہیں رہیں، آخر کار قاتل کو لے کر ہی خمین گئی اور وہاں پھانسی دے دی، اور اس طرح آقا مصطفیٰ کا قاتل مارا گیا۔ کم سن روح اللہ نے 5 مہینے کی ہی عمر میں یتیمی کا داغ دیکھا۔ ان کی والدہ کے دودھ کافی نہیں تھا کہ جو امام خمینی کو سیر کر سکے، مجبوراً آپ کو دایا کے حوالے کیا گیا تاکہ وہ آپ کو دودھ پلا سکے۔ یہاں ایک دلچسپ واقعہ قابل بیان ہے کہ امام خمینی کی والدہ گرامی کے یہاں غذائے مادری کی کمی تھی، تو انہوں نے ایک دایا کا انتخاب کیا جو نیک اور صالحہ تھی۔ اس کے بھی ایک بچہ تھا۔ امام خمینی کو جب اس دایا کے سپرد کیا گیا تو اس نے کہا کہ میرے سینے کا ایک حصہ خشک ہو گیا ہے۔ اس سے کہا گیا کہ اسی خشک حصے کو اس کے منہ میں رکھ دو، اگر غذا آ گئی تو بہتر ہے۔ جیسے ہی منہ میں اس حصے کو رکھ دیا گیا ویسے ہی شیر آنے لگا۔ تو اس نے کہا کہ جسم کا وہ حصہ جس میں پہلے سے شیر تھا وہ ہمارے بچے کے لیے، اور یہ حصہ اس بچے کے لیے۔ 6 سال کی عمر میں امام نے مکتب جانا شروع کیا اور ملا ابو القاسم سے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور 1 سال میں پورے قرآن کریم کو حفظ کر لیا۔ اس کے بعد استاد اعتماد العلماء کی شاگردی کی اور ان سے حساب اور ریاضیات کا درس حاصل کیا۔ امام بڑے ہوئے، 10-12 سال کی عمر تھی۔ ایک ان کے بچپن کے دوست حاجی نوروزی کہ جس کو میں نے دیکھا تھا اور عزیز رکھتا تھا، اور کچھ مدت پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مکتب جایا کرتے تھے تو اس وقت روح اللہ جو بھی مطالعہ کرتے تھے سمجھ لیتے تھے، لیکن ہم جتنا بھی مطالعہ کرتے تھے نہیں سمجھ پاتے تھے، تو ہم روح اللہ کے پاس جا کر ان سے کہتے تھے کہ آقا روح اللہ ہمیں بھی سمجھاؤ۔ خمین کے دشت میں روح اللہ نے اپنے بچپن کے بہترین ایام کا تجربہ کیا۔ وہ ریاضی میں ماہر تھے، اچھی دوڑ لگانے والے اور بہترین تیراک تھے، اسی طرح گھوڑ سواری میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ یہی حاج نوروزی کہتے ہیں کہ روح اللہ کہتے تھے تمام بچوں کو لے آؤ، ہم سب دوڑ لگائیں گے، اور وہی سب سے آگے نکل جاتے تھے۔ آج کی اصطلاح میں جمناسٹک کہے جانے والے کھیل میں بھی امام کافی ماہر تھے۔ امام کے ہاں درخت پر ایک جھولا تھا، اسی پر وہ کھیلتے تھے۔ تقریباً 7-8 سال کی عمر تھی، اسی کھیل کے دوران آپ گر گئے
اور پیر میں چوٹ آ گئی۔ حاجی نوروزی بتا رہے تھے کہ زمین پر گرے اور پیر ٹوٹ گیا، اور 4-5 دن کے بعد پیر تو اچھا ہو گیا، لیکن امام نے کھیل کو چھوڑا نہیں۔ دوبارہ کہتے ہیں چلو ساتھ میں کھیلنے، اور پھر وہی کھیل شروع ہو گیا۔ یہ رہی امام کی ورزش اور کھیل۔ اس کے علاوہ اسی 10-12 سال کی عمر میں آپ کے پاس ایک بندوق تھی۔ امام اچھا نشانہ لگاتے تھے۔ 10-12 سال کی عمر میں جو بندوق ان کے پاس تھی، اس کو اسی گھر میں مٹی میں دبا کر رکھا کرتے تھے۔ روح اللہ اسی گھر کے صحن اور دیواروں کے درمیان بڑے ہوئے اور اپنی ماں، پھوپھی اور بھائی سید مرتضیٰ پسندیدہ کی نگرانی میں پروان چڑھے۔ امام خمینی 10-12 سال کی عمر میں ہی معمم ہو گئے تھے۔ امام خمینی اور ان کے بڑے بھائی آغا مرتضیٰ بچپن سے ہی ایسی شخصیت کے حامل تھے کہ جب خمین کی سڑکوں پر نکلتے تھے تو لوگ ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہ بھی 10-12 سال کے بچے کی تعظیم کے لیے۔ 10-12 سال کی عمر میں ہی اتنا رعب و دبدبا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب بظاہر ایران میں قاجاریوں کا کافی نفوذ تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عملاً روس اور برطانیہ کا نفوذ تھا، لہٰذا ایران کا آدھا شمالی حصہ روس کے اختیار میں تھا، اور اسی طرح معاہدے کے مطابق جنوب کے تمام تیل کے ذخیرے برطانیہ کے اختیار میں تھے، اور 20ویں صدی کے اوائل میں ملک کے پورے جنوبی خطے پر بغیر کسی رکاوٹ کے برطانیہ حکمرانی کرنے لگا۔ ابھی سن 1907 تمام بھی نہ ہو پایا تھا کہ ان لوگوں نے مل کر قانونی طور پر ایران کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس کی تمام منفتوں کو لوٹ لیا اور سنگین قرض کا بوجھ اس پر لاد دیا۔ روس اور برطانیہ کے اس نفوذ کے بعد علماء دین کی رہبری میں قاجاریوں کی شہنشاہیت اور روس و برطانیہ کے خلاف ایرانیوں میں انقلاب کی لہر دوڑ گئی، اور یہ انقلاب مشروطہ کے نام سے معروف ہوا۔ علماء دین اور ان میں سر فہرست آیت اللہ شیخ فضل اللہ نوری نے سن 1906 میں شاہ قاجار مظفر الدین شاہ کو نیا قانون اساسی قبول کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے مجبور کیا۔ ما اساسبون میخواهیم که قواعد حکومت قواعد اسلامی باشد و اسلام فقری در قانون ندارد تا محتاج به غیر باشد. اینهایی که قانون اساسی را در صدر مشروطیت نوشتند از بلژیک گرفتند و این بسیاری از قوانینش ناقص است، بسیاری از قوانینش غیر مترقی است. اسلام هیچ احتیاجی به ندارد که از کسی دیگر از جای دیگر قوانینش بیاد. قوانین اسلام در همه ابعادش مترقی است و ما میخوایم متکی باشد حکومت بر قوانین اسلام. 1914 میں پہلی عالمی جنگ کے نزدیک روسی فوجیوں نے جب امام خمینی کے گاؤں پر قبضہ کر لیا، روح اللہ کی عمر 12 سال کی تھی۔ آپ نے روسی فوجوں اور توپوں کو دیکھا کہ جو خمین اور اس کے اطراف کے گاؤں تک پہنچ چکی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ امام نے فرمایا ہے، میں بچپنے میں بھی اپنے پاس بندوق رکھتا تھا۔ کیوں ایک 14-15 سال کا لڑکا بندوق رکھتا ہے؟ کیونکہ جب حملہ ہوتا تھا تو لوگ امام کے گھر میں پناہ لیتے تھے۔ امام کے گھر میں چونکہ 2 برج تھے تو ایک مورچے کی طرح تھے، لہذا لوگ اپنے اموال لٹ جانے کے خوف سے انہیں امام خمینی کے سپرد کر دیتے تھے۔ امام کی شخصیت انہی ایام سے اجاگر ہوئی۔ امام اس برج میں جاتے تھے اور حملہ وروں پر گولیاں چلاتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اور ہمارے بھائی دونوں گولیاں چلاتے تھے، یہاں تک کہ مجھے یاد ہے کہ جنگ کے زمانے میں بھی امام نے فرمایا کہ ابھی بھی میں بندوق اٹھا سکتا ہوں، بلکہ اب تو زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ جب ہمارے اوپر دشمن کی یلغار ہو رہی تھی تو ہم نے اپنی حفاظت کے لیے خندق کھودی۔ میرے پاس بچپن سے ہی ایک بندوق رہتی تھی جسے میں چلانے کی مشقت کرتا تھا۔ جب دشمن کا حملہ ہوتا تھا تو ہم خندق میں ہی پناہ لیتے تھے اور وہیں سے اس کا مقابلہ کرتے تھے۔ حالات بہت ہی نازک اور خوفناک رخ اختیار کر چکے تھے۔
दुश्मन ने अपनी रशा दवानियों का सिलसिला कायम रखते हुए अचानक हुमैन पर कब्जा कर लिया। उसका मुकाबला हमें ही करना था, सो हमने भी उसके खिलाफ असलहा उठा लिया। 1917 में 15 साला रूहुल्लाह की वालिदा खानम हाजरा का इंतकाल हो जाता है। आपके भाई सैयद मुर्तज़ा पसंदीदा ने आपकी सरपरस्ती की। रूहुल्लाह खुमैन में जो कुछ पढ़ रहे थे 2 साल बाद उसे मुकम्मल कर चुके थे, लिहाजा जनाब पसंदीदा ने उन्हें मशवरा दिया कि आला दीनी तालीमात के लिए इराक चले जाएं। आका पसंदीदा ने सैयद से कहा, उस जमाने में इमाम खुमैनी सैयद के नाम से जाने जाते थे। उनसे कहा अगर वो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो वो उनके लिए सारी सहूलतें फराहम करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो पैसा हो या घर हो या चाहे रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतें हो। तुम जाकर इल्म हासिल करो और दीन के खादिम बनकर लौटना। इसलिए इमाम अपने बड़े भाई आकाए पसंदीदा के बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। वो कहते थे कि आकाए पसंदीदा उनके वालिद के बराबर है। वो एक होशियार और अक्लमंद शख्स थे। इसी बिना पर जब उन्होंने इस बात का एहसास किया कि उनके रुश्द के लिए खुमैन छोटा है, लिहाजा वहाँ से कुम के लिए हिजरत करते हैं और वहाँ पर नेक, सालेह, आरिफ, सच्चे और अच्छे लोगों के दरमियान रहते हुए रुश्द करते हैं। रूहुल्लाह खुमैनी ने 1919 में जब उनके 18 साल मुकम्मल न हुए थे, खुमैन को इराक के दीनी मदरसे में जाने के खातिर तर्क किया, लेकिन आपने अभी यहाँ क़याम भी न किया था कि मदरसा इराक से कुम मुंतकिल हो गया और अभी तक कुम ही में है। रूहुल्लाह ने अपने इल्मी दुरूस को हौज़े इल्म कुम में आयतुल्लाह शेख अब्दुल करीम हायरी यज़दी की सरपरस्ती में शुरू किया। वो अय्याम काजार हुकूमत के आखिरी अय्याम थे। आपने वहीं सुकूनत इख्तियार की और आपका कमरा नंबर 7 था। उन्होंने मदरसा दारुश्शफ़ा की सुकूनत को कबूल किया और उसके साथ साथ ये भी बशारत दी कि कहने लगे कि दारुश्शफ़ा के मदरस और जिस कमरे में वो पहले रहा करते थे वहीं रहना पसंद करेंगे। बहरहाल मेरी भी दिली तमन्ना थी, क्योंकि उनके साथ पहले से मेरे ताल्लुकात थे, खास तौर से मरहूम खुनसारी आगा मोहम्मद तकी खुनसारी के दर्स में हम एक साथ थे। अच्छी तरह याद है हम मरहूम आगा मोहम्मद तकी खुनसारी के शागिर्दों में से थे। हम दोनों अर्ज़ खिदमत है कि मेरे और आगा इराकी के और आगा खुमैनी के रवाबित और दर्स मुबाहिसे का सिलसिला और नए नए मबाहिस के ऊपर गुफ्तगू साथ में यहीं से रही हमारी। काफी अच्छा दौर था और इन्हीं दौर में कुछ लोग ऐसे भी थे जो आगा खुमैनी के कहने में बैठने के लिए तैयार नहीं थे। रूहुल्लाह ने अपनी हौज़वी दुरूस में इल्म फ़िक़्ह को हौज़े इल्म क़ुम के बुजुर्ग असातिज़ा खासकर आयतुल्लाह खानसारी और आयतुल्लाह हायरी यज़दी के निगरानी में आगाज किया, लेकिन सिर्फ फ़िक़्ही दुरूस को काफी नहीं समझा, बल्कि उलूम अक़लिया यानी मंतिक, फ़लसफ़ा और इसी तरह इरफान के दुरूस भी हासिल किए।
وہ خود فلسفہ اور عرفان میں شیخ محمد علی اصفہانی شاہ آبادی مرحوم کے خاص شاگرد تھے، جو نہایت ہی مشہور و معروف تھے۔ فلسفہ اور عرفان میں کئی سال بلکہ 7 سال تک آپ کی شاگردی کی، اور کچھ جگہوں پر آقائے حکیم کے جو قم میں مقیم تھے دروس فلسفہ سے کسب فیض کیا۔ آقا قزوینی مرحوم سے بھی فلسفی دروس میں مدد لی اور فائدہ اٹھایا، جو نہایت ہی بزرگ اور نامور فلسفی تھے، لیکن سب سے زیادہ اور بہتر طرح سے شاہ آبادی مرحوم کے دروس سے فائدہ اٹھایا۔ تحصیل علم کے ساتھ ساتھ روح اللہ نے عرفان اور تقوی میں بھی کافی رشد حاصل کیا۔ شدید سردی کا زمانہ، حوض مکمل برف سے جمع ہوا تھا۔ اتنی غضب کی سردی پڑ رہی تھی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اپنے بستر سے نکل سکے۔ اس کے باوجود امام خمینی، جبکہ ایک کم سن طالب علم تھے، ہاتھ سے انہوں نے حوض کے برف کو توڑا، اس پانی سے وضو کیا اور نماز شب کے لیے کھڑے ہو گئے۔ این قافله از صبح ازل سوی تو رانند، تا شام ابد نیز به سوی تو روانند. سرگشته و حیران همه در عشق تو غرقند، دل سوخته هر ناحیه بیتاب و توانند. بگشای نقاب از رخ و بنمای جمالت، تا فاش شود آنچه همه در پی آنند. ای پرده نشین در پی دیدار رخ تو، جانها همه دل باخته دلها نگرانند. در میکده رندان همه در یاد تو مستند، با ذکر تو در بتکده ها پرسه زنانند. ای دوست دل سوخته ام را تو هدف گیر، مژگان تو و ابروی تو تیر و کمانند. کم میں امام کا پڑوسی کہتا ہے کہ میں اذان کے وقت مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا۔ ابھی اذان بھی نہیں ہوئی تھی کہ مجھے لگا رونے کی آواز آ رہی ہے۔ سوچا کہ باہر کوئی ضرورت مند ہے۔ باہر گیا، دیکھا کہ امام خمینی کے گھر کے اطراف میں جو باغ ہے وہاں کوئی کھڑا نماز پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے۔ امام خمینی کو نہیں پہچانا۔ بہت اچھا لگا کہ کون ہے جو رات میں اس طرح رو رہا ہے اور مناجات کر رہا ہے۔ میں کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ ان کی نماز ختم ہوئی تو دیکھا کہ روح اللہ خمینی تھے۔ روح اللہ کے کچھ اساتذہ جیسے آیت اللہ العظمی تبریزی، شاہ آبادی اور خانساری انقلاب مشروطہ میں پیش تھے۔ اسی سے ان کے شاگردی کا مزاج بھی انقلابی بن گیا۔ اس وقت حوزہ علمیہ قم کی فضا صرف روحانی ہونے کی وجہ سے زیادہ تر علماء سیاسی سرگرمیوں سے دور رہتے تھے، اور پچھلے بادشاہوں کی حکومت کے شکنجوں دھمکیوں کا یہ نتیجہ تھا کہ جس سے حوزہ روبرو ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے علماء مجبور تھے کہ حوزے کو صرف دینی تعلیمات تک ہی محدود رکھیں۔ اس وقت کے علماء اور اساتذہ صرف احکام شرعی اور حلال و حرام بیان کرتے تھے۔ انہیں لوگوں کی سماجی، سیاسی اور دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کے مسائل میں دلچسپی نہیں تھی۔
لیکن روح اللہ کبھی کبھی قم سے تہران جا کر اور پارلیمنٹ کی نشست میں شرکت کیا کرتے تھے اور مختلف نمائندوں کی تقاریر اور خاص کر شاہ کے مخالف آیت اللہ سید حسن مدرس کی تقریروں کو سنتے تھے۔ یہ بات یقینی ہے کہ حضرت امام ہمیشہ شہید مدرس کے رابطے میں رہے ہیں، اور اس بات کو خود امام نے آثار میں اشارتاً ذکر کیا ہے اور اپنی یادگار چیزوں میں سے بیان کرتے ہیں۔ کسی ایک مسئلے میں جہاں مدرس تھے وہیں امام بھی تھے، اور امام نے اپنے بیانات میں اس رابطے کی طرف اشارہ کیا کہ جس جلسے میں مدرس تھے میں بھی اس جلسے میں تھا، یا مثلاً اس زمانے میں جب پارلیمنٹ میں سیاسی بحث ہوتی تھی تب بھی۔ دوسری عالمی جنگ میں کامیاب برطانیہ نے 1919 میں ایران میں ایک نئی حکومت کا اعلان کیا، وہ بھی وثوق الدولہ کی ریاست اور برطانیہ کی سلطنت کے تحت ایسی حکومت کے لاہیہ عمل کو منظور کیا گیا جس میں لشکری اور مالی امور کی نگرانی ایران کی حکومت کے ہاتھوں برطانیہ کے مشیروں کے مطابق ہوگی۔ لیکن سید حسن مدرس نے اس قانون کی مخالفت میں قیام کیا اور احمد شاہ قاجار پر دباؤ ڈالا اور اسے مجبور کیا کہ وہ انگریزوں کے ایک طرفہ دباؤ کو نہ قبول کرے۔ اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ ملک کے شمال اور جنوب میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ آذربائیجان کی رہبری ایرانی پارلیمنٹ کے ممبر شیخ محمد خیابانی نے سنبھالی اور شمال میں سردار مرزا کوچک خان نے۔ دونوں نے حکومت قاجار کے خلاف اعلان جہاد کیا اور نتیجے میں وثوق الدولہ استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد انگریزی حکومت نے ایک ایرانی اخباری نمائندے ضیاء الدین طباطبائی کو وزیر اعظم بنا دیا۔ یہ شخص ایرانی فوج کا افسر رضا خان کے ساتھ شریک ہو گیا تاکہ پائے تخت کو انقلابیوں کے چنگل سے آزاد کرا لیا جائے۔ ضیاء الدین نے تمام مخالفوں کو گرفتار کر کے قید خانے کی سلاخوں میں ڈال دیا، خاص کر ایران اسمبلی کے روح رواں سید حسن مدرس کو بھی۔ 3 مہینے بعد ضیاء الدین احمد شاہ قاجار کی حکومت کا تختہ پلٹانے والے فوج کے افسر رضا خان کو اپنی جگہ دے کر ہٹ گیا۔ رضا خان نے 1926 میں خود کو ایران کا بادشاہ اعلان کر دیا اور یہی پہلوی سلطنت کا آغاز تھا جو امام خمینی کے دور میں اپنے عروج پہ تھی۔ ما در زمان سابق فرض بفرمایید که زمان اول قاجاریه نبودیم. اگر فرض کنیم که سلطنت قاجاریه به واسطه یک رفراندومی تحقق پیدا کرد و همه ملت هم ما فرض کنیم که رأی مثبت دادند، اما رأی مثبت دادند بر آقا محمد خان قجر و اون سلاطینی که بعدها میآیند. در زمانی که ما بودیم و زمان سلطنت احمد شاه بود، هیچ یک از ما زمان آقا محمد خان را ادراک نکردند. 25 سالہ جوان طالب علم نے حوزے کے تمام بزرگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رکھا تھا، خاص طور سے حوزے کے سرپرست آیت اللہ حائری کو بھی۔ اس نے کہا ہم مدرسے فیضیہ میں درس میں بیٹھے تھے اور ان کا کمرہ مدرس کے بغل ہی میں تھا۔ کبھی آیت اللہ حائری بلند آواز سے کچھ بیان کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک رات ہم نے ایک جوان کو دیکھا جس کی داڑھی نئی نکلی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آغا شیخ درس دیتے وقت آپ آہستہ کلام کریں، آہستہ بولیں، کیونکہ آپ کی آواز ہمارے لیے مطالعہ کرنے میں مزاحم ہو رہی ہے اور ہم آپ ہی کے بغل والے حجرے میں مطالعہ کر رہے ہیں، مباحثہ کر رہے ہیں، درس پڑھ رہے ہیں جو مشکل ایجاد کر رہی ہے۔ آغا شیخ نے کہا ٹھیک ہے۔ آغا روح اللہ اٹھے اور چلے گئے تو آغا حائری نے کہا یہ جوان آئندہ اسلام اور مستقبل قریب میں ایک تابناک اور روشن ستارہ ہوگا۔ نوجوان آیت اللہ خمینی نے اپنی پہلی کتاب شرح دعائے سحر سن 1928 میں
26 साल की उम्र में तालीफ की। उन्होंने 29 साल की उम्र में शादी करने का फैसला किया। मेरा मतलब आगा मिर्जा मोहम्मद सक़फ़ी तेहरान में काफी मशहूर, यहाँ तक कि इमाम जमात थे तेहरान में, लेकिन हाज शेख अब्दुल करीम हायरी से वाबस्ता थे और वो इमाम खुमैनी की शख्सियत को नहीं जानते थे और इमाम खुमैनी उनके पास आए निहायत इंकिसार के साथ एक तालिब इल्म के तौर पर, हालांकि वो अपनी शोहरत के उरूज पर थे। बावजूद इसके कि इमाम की अपनी बीवी के साथ शादी करने में काफी देर लग गई, तकरीबन 9 महीने लग गए, क्योंकि इमाम कोई मशहूर तालिब इल्म नहीं थे। हमारी वालिदा एक बड़े घर से ताल्लुक रखती थी, इसी वजह से वालिदा की दादी इस रिश्ते की मुखालिफ थी, न कि उनकी वालिदा मुखालिफ थी, और उनके वालिद हामी थे क्योंकि उनके वालिद मुअम्मम थे और कुम में थे। इस वजह से इमाम को भी पहचानते थे, अलबत्ता ज़ाहिरी तौर पर जानते थे कि एक होशियार, मेहनती और मुत्तकी तालिब इल्म है, इसलिए राजी थे। लेकिन मेरी वालिदा चूंकि कमसिन थी, तकरीबन 15 साल की थी, इसलिए उनके लिए कुम में रहना मुश्किल था। लेकिन एक रात मेरी वालिदा ने ख्वाब देखा, जबकि तय ये था कि कल इमाम को इनकार कर देना है। वालिदा ने ख्वाब में देखा कि खिड़की से देख रही हैं कि हमारे आइम्मा पैगंबर हजरत अली, हजरत फातिमा सहन के इस तरफ कमरे में तशरीफ फरमा हैं। उन्हें देखकर कहना शुरू करती हैं कि ये सब तो मेरे इमाम हैं, मेरे पैगंबर हैं, मैं इन सब से मोहब्बत करती हूँ। एक औरत जो उनके नजदीक बैठी हुई थी वो कहती है कि तुम इन लोगों से मोहब्बत नहीं करती हो। वालिदा अफसोस के साथ कहती हैं, क्यों नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ, किस बिना पर इन्हें नहीं चाहूंगी। उस औरत ने कहा, नहीं, तुम इन्हें नहीं चाहती हो। इसी दौरान अफसोस के साथ वालिदा बेदार हो जाती हैं और दूसरे दिन जब अपनी दादी के सामने ख्वाब बयान करती हैं तो दादी फरमाती हैं कि जरूर ये सैयद बहुत ही नेक सैयद मालूम होता है। इस तरह इमाम खुमैनी के अक़्द में आयतुल्लाह काशानी थे और उनके ससुर आयतुल्लाह सक़फ़ी ने जब उनको देखा तो कहा कि इस अजूबे को कहाँ से ढूंढ लाए हो। उस मौके पर उन्होंने कहा इमाम को कि अजूबा है, कोई मामूली रूहानी नहीं। काजार की बादशाही को खत्म करने के बाद रजा खान पहलवी नए बादशाह ने यह फैसला किया कि ईरान की काश्तकारी की आधी महसूलात का खुद मालिक हो जाए, लिहाजा कानूनन उनकी सनदों को अपने नाम कर लिया। रजा शाह जवाहरात और जेवरात को जमा करने में मशहूर था। उसने अपनी जायदाद और मिल्कियत की हिफाजत के लिए एक ताकतवर फौज बनाने का अज़्म मुसम्मम किया। रजा शाह तुर्किया के कमाल मुस्तफा आता तुर्क के तजुर्बात की अंधी तकलीद करता था। आता तुर्क ने बेपर्दगी का हुक्म दिया और मस्जिदों को अजायब घर में तब्दील कर दिया, लिहाजा रजा शाह आता तुर्क के तजुर्बात से इस्तेफादा करने के लिए आनकारा पहुंच गया। रजा खां का नजरिया आकाए तुर्क ही वाला था। उसका नजरिया ये था कि इस्लाम को रस्मियत से हटा दें और सरों से चादरें छीन ली जाएं, और उसका नजरिया ये भी था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी को बंद कर दिया जाए। सन 1935 में रजा शाह ने उलमा को अमामा पहनने से मना कर दिया और मजबूर किया कि मगरबी लिबास पहने। सन 1963 में बेपर्दगी का हुक्म नाफिज किया और हुक्म दिया कि हिजरी कमरी साल पर अमल न किया जाए, और इसी तरह हुक्म दिया कि रस्मन रोज आशूरा आज़ादारी बंद कर दी जाए। हुक्म दिया कि नमाज जुमा में खुतबा न दिया जाए और कुरान और दीनी तालीम और शरई मसाइल की तालीम न दी जाए। रजा शाह की बीवी भी कुम में मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के हरम की मस्जिद में बेपर्दा आती है।
جب حرم کے ایک خادم نے اسے مناسب لباس پہننے کے لیے کہا تو محافظوں نے اسے کافی مارا پیٹا۔ تمام انسان ها و نیروی انسانی ما را از بین برده است این آدم به واسطه نوکری که داشته مراکز فحشا درست کرده، تلویزیونش مرکز فحشاست، رادیوش بسیاریش فحشاست، مراکزی که اجازه دادن برای این که باز باشد مراکز فحشاست، اینها دست به دست هم دادن. در تهران مرکز مشروب فروشی بیشتر از کتاب فروشی است، مراکز فساد دیگر الی ماشاءالله هست. برای چه؟ سینمای ما مرکز فحشاست. ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحشا مخالفیم. ما با رادیو مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. ما با تلویزیون مخالف نیستیم. ما با اون چیزی که در خدمت اجانب برای عقب نگه داشتن جوانان ما و از دست دادن نیروی انسانی ما با اون مخالف هستیم. ما کی مخالفت کردیم با چیز تجدد، با مراتب تجدد؟ رضا شاہ اپنے بیٹے محمد رضا شاہ کو حکومت سنبھالنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ محمد رضا شاہ نے ایران کے مدرسہ نظام میں تعلیم حاصل کی اور اتریش میں پڑھائی مکمل کی اور لوٹنے کے بعد اپنے باپ کی رہنمائی میں اپنی سیاسی کارکردگیوں کو شروع کیا۔ رضا شاہ چاہتا تھا کہ حکومت کو دوسرے ملوک کے یہاں شادی کرنے کے ذریعے سے طاقتور کرے۔ اسی بنا پر مصر کے بادشاہ ملک فاروق کی خواہر شہزادی فوزیہ کے لیے اپنے بیٹے کا پیغام بھیجا۔ اس زمانے میں سید حسن مدرس کے قتل کی وجہ سے پارلیمنٹ میں جو حکومت کے مخالف نمائندے تھے وہ اپنی قوی ترین اور نمایاں ترین ساتھی سے محروم ہو چکے تھے۔ اس وقت تک جوان روح اللہ بھی سیاسی مسائل میں وارد نہیں ہوئے تھے، لیکن جو حوادث ان کے سامنے رونما ہو رہے وہ خود انہی ان حوادث کی تہ تک پہنچ رہے تھے۔ ملت ما یک مطلبش این بود که این سلطنت پهلوی از اول که پایه‌گذاری شد برخلاف قوانین بود. اونهایی که در سن منند میدانند و دیدند که مجلس مؤسسان که تأسیس شد با سرنیزه تأسیس شد، ملت هیچ دخالت نداشت در مجلس مؤسسان. مجلس مؤسسان را با زور سرنیزه تأسیس کردند و با زور وکلای او را وادار کردند به اینکه به رضا شاه رأی سلطنت بدهند. پس این سلطنت از اول یک امر باطلی بود.
دنیا والوں نے امام خمینی کو پہلی بار سن 1978 کے اواخر میں پہچانا۔ اس وقت امام سامراجی شہنشاہیت پر تنقید کرنے کے سبب فرانس میں جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ دنیا نے ان کی صدائے احتجاج فرانس کی راجدھانی کے اطراف کے ایک محلے نوفل نوشاتو سے سنا۔ امام خمینی نے امریکہ کے خلاف اپنی تقریر کے ذریعے محمد رضا شاہ پہلوی کی مخالفت میں جس جنگ کا آغاز کیا تھا، مغربی میڈیا نے اسے دنیا بھر میں جس انداز سے نشر کیا وہ اپنی جگہ بے نظیر تھا۔ دنیا والوں کے سامنے بالخصوص مغربی ممالک کے نظیر میں امام کی جو شخصیت ابھر کر آئی اس میں اتنی تازگی تھی کہ جس کی نظیر ان لوگوں نے پہلے نہیں دیکھی۔ وہ سیاہ امامہ اور سفید داڑھی دنیا والوں کے لیے ایک ایسی نئی تصویر تھی کہ جو قدیمی قصوں کے علاوہ تاریخ اور تاریخی کتابوں کے دل سے وجود میں آئی ہو۔ دنیا والوں کے لیے امام کی ہر چیز سے ایک نئی خوشبو آ رہی تھی، یہاں تک کہ ان کا نام روح اللہ بھی۔ امامہ تھا، اس کی نسبت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی، کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعلق اعراب مکہ سے ہے، لیکن وہ خود 20ویں صدی کی ابتدا میں ایران کے ایک چھوٹے سے دیہات میں متولد ہوئے۔ امام خمینی کے آباء و اجداد کا مکے سے خمین تک کا سفر ہزاروں کلومیٹر کا تھا کہ جس میں 1000 سال لگ گئے۔ مکہ مکرمہ 20ویں صدی کی ابتدا میں 1400 سال پہلے امام کے آباء و اجداد یہاں رہا کرتے تھے، اور یہیں سے آپ کی نسبت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5ویں نواسے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام شیعہ کے 12 اماموں میں سے 7ویں امام ہیں۔ امام خمینی کے جد اعلیٰ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے خلیفہ بنی عباس المہدی کے اصرار پر مدینے کو کی۔ دنیا بھر کے اخباری نمائندوں اور سیاستدانوں کے ذہن میں جو سوال بار بار ابھر کر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ خمینی کا تعلق کس انقلابی گروپ سے ہے، ان کا موازنہ کس سے کیا جا سکتا ہے، ابراہیم لنکن، لینن، چرچل یا پھر ہٹلر، موسولینی یا بسان دوگل۔ ہمیں عبد الناصر کی یاد آنے لگتی ہے یا پھر نہرو اور کاسٹرو کی اور شاید ہنچے گوارا کی، لیکن خمینی ان سب سے مختلف تھے۔ 20ویں صدی میں رونما ہونے والے اسلامی انقلاب کی قیادت کی کہ جس کا کامیاب ہونا یقینی تھا۔ امام نہ ہی کمیونسٹ تھے، نہ امپیریلسٹ اور نہ ہی تو نیشنلسٹ۔ وہ کسی خاص ملت کے رہبر ہونے کے بجائے ایک اسلامی رہبر تھے، اور ان کا شعار نہ شرقی تھا نہ غربی، بلکہ صرف و صرف جمہوریہ اسلامی تھا۔ امام کے سر پر جو کالا خیر آباد کہا اور عراق چلے گئے، وہاں بنی عباس کے مختلف زندانوں میں رہنے کے بعد دیار غیر میں آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ آپ اپنے وطن سے دور غربت میں دفن ہوئے۔ ابھی بھی آپ کا مرقد مطہر عراق کے ایک شہر
काज़मैन में चाहने वालों की ज़ियारत गाह बना हुआ है। इमाम के फर्जंदों ने इराक में बगदाद के इलाकों में सुकूनत इख्तियार की और फिर सादात मूसवी के नाम से यह खानदान मशहूर होने लगा। कुछ मुद्दत के बाद उनके एक गिरोह ने ईरान के एक शहर निशापुर की तरफ हिजरत की और कुछ मुद्दत बाद वहां से कश्मीर चला गया। कश्मीर में इस खानदान ने पैगाम इस्लाम को आम करना शुरू किया और वहीं सुकूनत इख्तियार कर ली और फिर यह सिलसिला सैयद मीर हामिद हुसैन मूसवी तक पहुंचा कि जो रूहुल्लाह के तीसरे जद है।